اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریف اس خدائے بزرگوار کے لیے ہی سداوار ہے جو تمام عالموں کا خالق اور مالک ہے، جس کے ایک اشارے پر تمام عالموں کا نظام تھم جاتا ہے اور اسی کے ایک اشارے پر تمام کائنات چلنے لگتی ہے۔ ہزاروں سالوں سے فرشتے جس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، کروڑا سالوں سے خدا تعالیٰ کی وحدانیت میں فرشتے سر سجود ہیں۔ درود و سلام تاجدار حرم شہنشاہ کون و مکان پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ درود و سلام خلیفۃ اللہ معمور من اللہ داعی اللہ ہمسر لولاک حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر ہے۔ آج ہم جس ہستی مسعود کی بات کرنے جا رہے ہیں ان کو وحدت آشام کہا گیا ہے، اور وہ خلیفہ چہرم حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائز کے حکمران سلطان خداوند کے 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہیں۔ دیدار حق کے متلاشی شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کے انتقال کے بعد سلطنت کے امور سنبھالنے کے بجائے چھوٹے بھائی کے سپرد سلطنت کر دیتے ہیں اور دیدار حق کی تلاش میں اور روحانی تشنگی کو بجھانے کے لیے مکہ اور مدینہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے قبل مختلف مقامات پر دورہ کرتے ہوئے آپ نے روحانی تشنگی کو دور کرنے کی کوشش کی، اور جب آپ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کی ملاقات شیخ الاسلام سے ہوتی ہے۔ جب شیخ الاسلام شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بے چینی اور اضطرابی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ ظہور مہدی کا ہے، یقیناً آپ کی پیاس بجھے گی، آپ کو اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سلطان کے بیٹے تھے، مگر حق کی تلاش کے لیے آپ نے دنیاوی عیش و عشرت کو ٹھوکر مار دی اور اقتدار اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں دے دیا۔ دنیا میں قربانی کی ایسی نظیر ہمیں کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے لانے سے گریز نہیں کیا، اور دور ولایت میں بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیاوی عیش و عشرت کو ٹھوکر مار دی اور حق کی تلاش میں نکل گئے۔ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاپانیر کی سلیم خان کی مسجد میں قیام کیے ہوئے تھے اور وہاں پر درس و تدریس میں مصروف ہو گئے تھے۔ امام علیہ السلام بھی چاپانیر کی جامع مسجد میں قیام کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب برگزیدہ بندوں کو چند خصوصیات اور کرامات سے نوازتا ہے، اور امام علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ امام علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ بیان قرآن کا بھی ہے۔ امام علیہ السلام کا بیان قرآن جو بھی سنتا اس کو وہ بیان قرآن اس شخص کی زبان میں سنے آتا اور سمجھ میں آتا تھا۔ امام علیہ السلام کے بیان قرآن کو سننے کے لیے لوگ جوق در جوق ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوا کرتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تصدیق مہدی سے مشرف ہو رہے تھے۔ امام علیہ السلام کے اس بیان قرآن کے معجزے کے بارے میں جب سلطان محمود بیگڑا کو پتہ چلا تو اس نے اپنے 2 امراء سلیم خان اور فراد الملک کو چند علماؤں کے ساتھ امام علیہ السلام کے حضور میں روانہ کیا۔ جب سلیم خان اور فراد الملک نے امام علیہ السلام کا بیان قرآن سنا تو ان دونوں نے امام علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس بات کی خبر سلطان محمود بیگڑا کو پہنچا دی گئی۔ چونکہ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیم خان کی مسجد میں قیام کیے ہوئے تھے، سلیم خان شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دیتے ہیں کہ جس مرشد کی آپ تلاش میں ہیں وہ ہستی مسعود چاپانیر کی جامع مسجد میں قیام پذیر ہیں۔ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی یہ اطلاع ملتی ہے آپ امام علیہ السلام کی تلاش میں جامع مسجد کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ بحکم الہی امام علیہ السلام حق کے متلاشی کا انتظار کر رہے تھے۔ معمور من اللہ امامنا حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے آگے ہو گئے۔
शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही इमाम अलैहिस्सलाम का दीदार किया, आप फरमाते हैं कि जो शख्स आँख नहीं रखता ख़ता उसकी है। इमाम अलैहिस्सलाम एक दीवार के साए में बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि मियाँ निज़ाम, क्या तुम खुदा का ज़िक्र करते हो? तो बंदगी मियाँ शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसी के इरादे से तो मुरीद होने को आया हूँ। इमामना हुजूर मीरा सैयद मोहम्मद जीवनपुरी मेहदी मौद अलैहिस्सलाम शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़िक्र ख़फ़ी की तलक़ीन फरमाते हैं और उसी वक्त शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जज्बा हक़ तारी हो जाता है। उसके बाद शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने वजूद का कोई होश नहीं रहता। बंदगी मियाँ शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जैसे ही जज्बा हक़ तारी होता है, इमाम अलैहिस्सलाम आपको उठाकर हुजरे में ले जाते हैं और फरमाते हैं कि बंदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा से रोशन किया गया है। 3 दिन और 3 रात तक बंदगी मियाँ शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हक़ का जज्बा तारी रहता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक़ कई बशारतें दी हैं। नबूवत के ख़ास बहरे के साथ विलायत के ख़ास खलीफे की भी बशारत दी है और इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बंदगी मियाँ शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोशन ज़मीर, रुयत गंज, मर्द हुजूरी, मर्द रब्बानी, कलामुल्लाह के हाफिज़, रुयत अल्लाह के शाहिद, दरियाए वहदत आशाम और इमाम अलैहिस्सलाम का फरमान आला है कि मिस्कीनी के मैदान में सबसे आला फ़कीर भाई निज़ाम है। एक मरतबा इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब भी बंदा रबूबियत का दरिया बहाता है, भाई निज़ाम सारे का सारा हज़म कर जाते हैं। मैंने 7 दरिया बहाए और भाई निज़ाम ने लब तर किए बग़ैर सारे का सारा पी लिया। दायरे में मौजूद असहाब मेहदी और तमाम भाइयों से इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर प्यासे को देखना चाहते हो तो भाई निज़ाम को देखो। हाशिया शरीफ में एक नक़ल मुबारक तहरीर है कि एक मरतबा इमामना हुजूर मीरा सैयद मोहम्मद जीवनपुरी मेहदी मौद अलैहिस्सलाम वज़ू फरमा रहे थे और जब पानी के छींटे ज़मीन पर गिरते हैं तो आवाज़ आती है कि ये मेहदी मौद बरहक़ है। शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम अलैहिस्सलाम के हुजूर में पेश होते हैं और फरमाते हैं कि जब पानी के छींटे ज़मीन पर गिरते हैं तो आवाज़ आती है कि ये मेहदी मौद बरहक़ है और बंदा ये आवाज़ सुनता है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा ताला ने तुम्हें कान दिए हैं, सुनते हो। शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत मुबारका हमारे सामने एक अमली नमूना है। हक़ की तलाश में दुनियावी ऐश व इशरत को, माल व दौलत को आपने ठोकर मार दी। दीदार खुदा की तड़प खलीफतुल्लाह इमामना हुजूर मीरा सैयद मोहम्मद जीवनपुरी मेहदी मौद अलैहिस्सलाम से मुलाकात तक जारी रही और जब सर की आँखों से दीदार खुदा कर लिया तो तिश्नगी और बढ़ती गई, यहाँ तक कि रबूबियत के साथ समंदर आपने हज़म कर लिए और लब भी तर नहीं हुआ। शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहदत आशाम होने के बावजूद इतनी एहतियात बरतते थे कि दायरे में ज़िक्र खुदा में महूफ़ फ़ुक़रा को खलल ना हो, इसलिए आप अपने खड़ावे हाथ में उठा लेते थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से कई बशारतें दी हैं और आपको ख़तई जन्नती कहा है। एक नक़ल है कि इमाम अलैहिस्सलाम हिजरत करते हुए शहर ठट्टा से रवाना होते हैं। रास्ते में मियाँ सलामुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम अलैहिस्सलाम से एक हदीस के हवाले से फ़रमाते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और फ़रमाते हैं कि खुदा की 99 सिफ़ात हैं, जिसमें उसकी एक सिफ़ात हो वो उसको खुदा दोस्त रखता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और फरमाते हैं कि क्या इनमें से मुझ में कोई सिफ़त है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में वो तमाम सिफ़ात हैं। इसके बाद मियाँ सलामुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि मीरान जी अलैहिस्सलाम, क्या मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के असहाब में से किसी में ये सिफ़ात मौजूद हैं? तो शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सफ़र में शामिल थे
اور آگے چل رہے تھے، امام علیہ السلام اپنی نگاہ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ تمام صفات بھائی نظام میں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات کا ظہور ہوتا ہے جو 300 سے زائد تھی۔ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں ان میں سے کوئی صفات موجود ہیں؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں وہ تمام صفات موجود ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زمین پر مردے کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھائی نظام کو دیکھ لے۔ امام علیہ السلام کی صحبت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرش سے لے کر فرش تک مقبول بنا دیا ہے۔ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائرہ رادھن پور میں تھا۔ اس کے بعد کئی ایک سال آپ بڑلی میں بھی قیام کیے، پھر جالور اور چاپانیر بھی گئے۔ اس کے بعد آپ احمد نگر کے سفر پر روانہ ہو گئے اور گجرات کے بھی کئی ایک مقامات پر آپ نے اپنا دائرہ باندھا۔ اس کے بعد شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انودرا تشریف لے گئے اور وہیں پر مقیم رہے، اور اسی مقام پر 8 ذی-القعدہ 940 ہجری کو مالک حقیقی صدا پر آپ نے لبیک کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک حقیقی کے دیدار کے لیے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی، فخر و فاخر میں زندگی گزاری۔ 27 سال کی عمر میں امام آخر الزماں حضور میاں سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات کی، اور 11 سال تک امام علیہ السلام کی صحبت مبارکہ میں رہے، اور خلیفۃ اللہ کے خلیفہ چہارم بن کر فیض کا دریا جاری کیا، اور انودرا شریف میں آج بھی یہ فیض کا دریا جاری ہے، اور حکم الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں یہ فیض کا دریا صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحدت آشام ہیں، مگر فرزندوں کو تابع نہیں بلکہ متبوع ہونے کی تلقین فرماتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے فضل و کرم اور سیدین و خاتمین علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائیں، انا کو فنا کر کے عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہمیں سکھائے، ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جس سے پروردگار عالم راضی ہے۔ قرآن مجید جس کو ہم مہدوی عشق نامہ کہتے ہیں، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔